بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام میں اسپائڈر یعنی مکڑیوں کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، لیکن دیکھنے میں یہ خطرناک اور ڈراؤنے نظر آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ باقی مخلوقات کی طرح اللہ نے مکڑی کو بھی ایک خاص وجہ سے تخلیق کیا ہے، جس میں اللہ کی ایک بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ چھوٹی سی مکڑی وہ کرشماتی کام کر جاتی ہے جس بات سے مکڑی کی عقل مندی کا پتہ چلتا ہے، اور مکڑی کے ایک کام میں انسانوں کے لیے ایک بڑی حقیقت چھپی ہے، جسے اگر کسی نے جان لیا تو وہ اپنی زندگی میں اطمینان حاصل کر لے گا۔ اسلامی تاریخ میں مکڑیوں کے حوالے سے کئی واقعات موجود ہیں، جن میں سب سے اہم واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے دشمنوں کی وجہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تاریخ کی اس عظیم ہجرت نے ایک مکڑی نے وہ کرشمہ کر دکھایا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک غار میں داخل ہوئے۔ مکہ کے لوگوں نے ان کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ لوگوں کو ان کے پیچھے بھیجا، جو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک پہنچے۔ ان میں سے 2 لوگ اس غار کے سامنے پہنچے، لیکن اس وقت اللہ کی اس چھوٹی سی مخلوق نے ان کو ایسے روکا کہ اس غار میں جانے والے راستے پر اپنا جالا بنا دیا۔ وہ لوگ اسی سوچ سے واپس چلے گئے کہ اگر وہ اس غار میں چھپے ہوتے تو یہ جالا یہاں نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس غار میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنے پروں سے جا کر غار کو بلکہ اس پہاڑی کو ہی چھپا دوں۔ خطاب ہوا کہ اے جبرائیل، حقیقی ستار میں ہوں، یہ میری ہی کمال قدرت ہے کہ میں اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے سے مکر و فریب کو دور کروں۔ چنانچہ ایک کمزور مکڑی کو مقرر کیا اور اسے حفاظت کے لیے بھیجا۔ جب مکڑی کو اللہ کا حکم پہنچا تو اس نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا اسے حکم ہوا کہ جا کر پردہ تان دے، لیکن ہمت بلند رکھنا، ایک دن میرا محبوب تمہارے پاس آئے گا۔ وہ مکڑی 700 سال تک اس امید کے ساتھ اس غار کے منہ پر بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ چنانچہ نہ رات کو آرام تھا نہ دن کو، یہاں تک کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے قریب پہنچے تو مکڑی نے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا وعدہ دیا گیا ہے، تشریف لائیے تاکہ آپ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار کے اندر تشریف لے گئے تو مکڑی نے جالا بننا شروع کر دیا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے ابو بکر، ایک وقت سے میں اس فکر میں تھا کہ میری امت اس پل صراط سے کیسے گزرے گی۔ تب عالم غیب کی خبر دینے والوں نے مجھے یوں خبر دی ہے کہ جس طرح اس پردہ دار کو ایک باریک تار پر محفوظ رکھتے ہیں، تیرے دوستوں کو اس پل صراط سے اسی طرح محفوظ رکھیں گے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مکڑی ایک کمزور مخلوق ہے، لیکن اللہ نے اسی کمزور مخلوق سے ایسا کام لیا جس میں انسانوں کے لیے ایک بڑا راز پوشیدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مکڑی کا جالا ہماری زندگی سے ایسے جڑا ہے کہ جس کو جان کر ہماری زندگی سکون سے گزر سکتی ہے۔ مکڑیاں جالا بہت مہارت سے بناتی ہیں، ایسی مہارت سے کہ نئی اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مشین بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مکڑیاں چلتے پھرتے کارخانے ہیں، ان کا یہ جالا الگ الگ ریشمی دھاگوں سے تیار ہوتا ہے۔ مکڑی کے پیٹ میں 5-6 گلینڈز ہوتے ہیں اور الگ الگ قسم کا یہ ریشم انہی سے نکلتا ہے، جو سوکھا بھی ہوتا ہے اور لیس دار بھی۔ اسی سے مکڑیاں جالے کے باریک اور موٹے تار تیار کرتی ہیں، جس میں وہ انڈے رکھتی ہیں اور شکار کو پکڑتی ہیں۔ ان کے پیٹ سے جو پروٹینی مادہ نکلتا ہے، مکڑی اپنی پچھلی ٹانگوں کی مدد سے اس کا ریشمی تار بناتی ہے۔ مکڑی کے اس جالے کی زندگی بہت تھوڑی ہوتی ہے، کھلی جگہ پر تو یہ ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتا۔ مکڑی اپنے کام میں لگ جائے تو آدھے پونے گھنٹے میں شاندار جالا تیار کر لیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مکڑی اسی لیے جالا بنتی ہے کہ اس میں شکار کو پھانس کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائے، لیکن یہ بات کلی طور پر صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ مکڑی کے ناشتے، دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کا اہتمام کر دیجیے، لیکن پھر بھی وہ اپنا جالا بنے گی۔ آج نئی ترقی کے اس دور میں یہ واقعہ وہ نہیں جو مغربی ریسرچرز کا دھیان اس جانب کرتی ہے، بلکہ ان کے دھیان کا مرکز قرآن پاک کی 19ویں سورت ہے، جس میں اس مخلوق کا ذکر ہے۔
सूरह अनकबूत की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा किसी और को कारसाज बना रखा है, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक तरह का घर बनाती है और कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमज़ोर मकड़ी का घर है। काश ये इस बात को जानते। कुरान में इस सूरत में अनकबूत से मुराद एक मादा मकड़ी है। इस सिलसिले में एक दिलचस्प साइंसी तहकीक सामने आती है। इस रिसर्च की रोशनी में ये बात सामने आई कि मकड़ी का जाला एक नर नहीं बल्कि एक मादा मकड़ी बनाती है, और ये रिसर्च कुरान की इस आयत के मुताबिक है जिसमें कहा गया कि एक मादा मकड़ी ही जाला बनाती है, जिसको कि आज साइंस भी मान रही है। इस आयत में दूसरी अहम बात यह है कि तकरीबन तमाम जानवरों में मेल यानी नर जानवर ही बड़ा और ताकतवर होता है, लेकिन इस छोटी मखलूक में फीमेल यानी मादा जिस्म में बड़ी और मजबूत होती है। और जिस तरह बाकी तमाम परिंदे और जानवर अपने लिए घर इसीलिए बनाते हैं ताकि वो बारिश, सर्दी और धूप और इसके अलावा दुश्मनों से खुद को बचा सकें, लेकिन उसका उल्टा मकड़ी जाला अपने लिए इसीलिए बनाती है ताकि वो उस चीज़ को नुकसान पहुंचाए और उसे शिकार करे जो गलती से उसके जाले में आ जाता है। यानी मकड़ी का घर सबसे गैर महफूज घर होता है, जिसे कुरान पाक में सबसे कमज़ोर घर करार दिया गया है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने मकड़ी की मिसाल देते हुए कहा कि काश ये लोग इल्म रखते। सवाल ये है कि यहाँ मकड़ियों से मुताल्लिक किस इल्म की बात होती है जो हम नहीं जानते। हाल ही में मकड़ियों पर एक तहकीक की गई जिसके मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद अपने बच्चों के बाप को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो वो ये अमल अपनी माँ के साथ करती है और उसे मारकर घर से बाहर फेंक देती है। गौर किया जाए तो कुरान पाक की सूरह अनकबूत को उर्दू में मकड़ी कहा जाता है और इसमें इरशाद बारी ताला है कि सबसे कमजोर घर अनकबूत का है। अगर ये इंसान इल्म रखते, इंसान मकड़ी के घर की ज़ाहिरी कमजोरी तो जानते ही थे क्योंकि वो जाले का बना होता है, मगर इस घर की कमजोरी से खाना जंगी से ला इल्म थे। लेकिन मकड़ियों पर होने वाली एक जदीद तहकीक ने इस कमजोरी से ये वाकिफ करवा दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये इल्म रखते यानी मकड़ी की घरेलू कमजोरियां और इसकी दुश्मनी से वाकिफ होते। और हैरत अंगेज तौर पर इस सूरत में शुरू से आखिर तक गुफ्तगू फितनों के बारे में है। मकड़ियों के घर के कमजोरी से मुतालिक जो बात कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले बता दी गई, आज जदीद साइंस उसको तस्लीम करने पर मजबूर है। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है, बेशक जिसका एक एक हर्फ अपने अंदर मुकम्मल फलसफा छुपाए हुए है। बस ज़रूरत इस अम्र की है कि कुरान पाक को पढ़कर समझने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।